بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، بڑوں کو تو میں سمجھا نہیں سکتا، وہ تو تقریباً امریکہ کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کو اور روشن دماغ قوم کے افراد کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ علامہ اقبال کی تربت پہ اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں۔ اقبال لاہوری کبھی ایسے بات کر جاتے ہیں، ایسا نقشہ کھینچ دیتے ایک شعر کے اندر کہ آج بھی ان کے ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ میرے سپاہ نا سزا، لشکریاں شکستہ صف، آہا و تیر نیم کش، جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ سمپل بات کریں کہ بھئی یہ جو ہمارا میر سپاہ ہے، عاصم منی کو ہی سمجھ لیں نا، جو میر سپاہ ہے نا سزا ہے، وہ قابل بھی نہیں ہے اس جگہ پہ جہاں کو اس کو بٹھا دیا گیا ہے، وہ قابل بھی نہیں ہے۔ لشکریاں شکستہ صف، جو اس کا لشکر ہے وہ بھی کوئی کسی طرح اٹھا کے منہ چل رہا ہے، کوئی کہیں کسی طرح۔ آہ وہ تیر نیم کش، آہ وہ تیر نیم کش، کہ افسوس کی بات ہے، تیر تو کھینچا ہوا ہے، آدھا تیر کھینچے بھی نہیں ہے کمان سے۔ آہ وہ تیر نیم کش، جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہاں جا کے ادھر کسی کو مارنا ہے، کسی کو بچانا ہے، یا اپنے سویلیوں کو ہی مارنے کے لیے بڑے تیار ہیں، ہوشیار ہیں۔ عمران خان کے افغانستان کے ساتھ آج لڑائی لڑنا بہت ضروری ہو گیا تھا، چلو لڑ لے۔ اب ایران جو افغانستان ہے اس کے ساتھ ہندوستان دے گا آخر کار۔ ہندوستان کا ساتھ کون دے گا؟ جو تل ابیب میں نریندر مودی کے ساتھ کھڑا کر کے پوری مسلم دنیا کو ہندوستان نے ٹھکرا دیا۔ اب یہ ہم بھی ہیں پیس بورڈ پہ سائن کرنے والے، ہم ہیں امریکہ کے پٹھو، ہم اپنے ڈالرز کے لیے ملک بھیج دیتے ہیں، اور بھیج دیا آپ نے۔
آپ کا تو کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی پاکستان کا. ہم کہاں ہیں؟ ایران پہ آج قیامت ٹوٹ پڑی، اور ایران نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اسرائیل کی. جہاں جہاں امریکہ کے اڈے تھے، اب آپ نیم کش ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، امریکہ کے ساتھ اس طرح چاہے تو پھر چائنا ہماری مخالفت پہ آ جائے گا. امریکہ جو ہے یقیناً شکست خوردہ سوچ ہے. وقتی طور پہ ہار جیت کوئی چیز نہیں ہوتی. ایران نے زندہ قوموں کا مورال قائم رکھا ہے اور بتا دیا ہے ہم تو ہیں مری ہوئی قوم، ہر دروازے پہ بکنے کے لیے تیار. تو یہ اس بیچارے کا تو کچومر نکل جانا ہے ہمارے عاصم منیر کا. دیکھ لیجیے گا، چند مہینے کی بات نہیں ہے، کچومر نکل جائے گا. سٹانس کوئی نہیں ہے، ہدف کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا لشکر ہے، فوجی طاقت ہے. ہم اگر باہر نکل آ جائے، جو شہیدوں کو بال پر ملتے ہیں، تو وہ تو انڈیا کو 2-3 گھنٹے کے اندر بچھا دیتے ہیں. یہ ہماری فوج کا جو چیف ہے فیلڈ مارشل، جو نوبل پرائز کے لیے پہل کر رہا ہے وہاں پہ. شہباز شریف تو خیر وہ ادھر منہ چھپائے گا، ادھر کو ڈھکے گا، کبھی لندن میں بیٹھے گا. آخرکار اس نے بھی جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس سے بھی کروانا ہے. ایران تنہا کھڑا ہو کیوں؟ اب اگر ہرمز کا وہاں گلف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو چائنا اور روس کے اوپر براہ راست زد پڑتی ہے، انڈیا پہ بھی پڑتی ہے. یہ جو گروپنگ ہے، ری گروپنگ ہوگی. پاکستان کہیں بھی نہیں ہے. سعودی عرب باہر ایک سٹینڈ اس کا ہے، اتنا طاقتور سٹینڈ تو اس نے نہیں دیا. اور ایران بھی نے بھی اس کو کہہ دیا تھا کہ جہاں امریکہ کے اڈے ہیں وہاں ہم نے وہی ان کے جہاز اڑنے ہیں ہمیں مارنے کے لیے، ہم ان کو مار دیں گے. اس نے سب کو بتایا ہوا ہے، دبئی والوں کو بھی تو بتایا ہوا ہے، عمان والوں کو بھی بتایا ہوا ہے. ابھی آستمان میں ملکوں کو سے بتایا ہوا ہے کہ ناراض نہیں ہوئے گا، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. لیکن جہاں سے دشمن کے جہاز اڑیں گے ان کو تو ہم نے مارنا ہے. اور ابھی تو وہ ہرمز کے اندر امریکہ کا وہ ایئر کرافٹ والا جہاز ابراہیم لنکن کا کیا نام ہے اس کا، اس کے اوپر بھی ایران نے حملہ کر دیا ہے. دوسرا بھی شعر میں مجھے ذہن میں آتا ہے کہ لڑا دے
ممالک کو شہباز سے. اقبال تو جو آج ایران کر رہا ہے، اقبال یہی کہتا ہے کرو. بعض کے مقابلے پہ ممالک چھوٹا سا پدی سی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اٹھا ساکیہ پردہ اس سال سے، لڑا دے ممالک کو شہباز سے. تو مولا جو ہے اس کے اندر اگر ہمت ہے، جرت ہے، یقین ہے، تو وہ اس شہباز کو اس کی پٹخنی لگانے کے لیے آ جائے گا میدان میں. اور ایران آیا ہوا ہے. یہ ان کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا، لیکن وہ بھی ان کی مجبوری ہے، چائنا کی بھی اور رشیا کی بھی. یہ جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، اب یہ عروج کی طرف بڑھ رہی ہے. اس سے جغرافیہ چینج ہوگا. میرے ملک کے جنرلوں، میرے ملک کے فوجیوں، عقل تو تمہاری ماری گئی ہے. سیاستدانوں کو مارتے مارتے تم خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پاکستان کا جغرافیہ بھی تبدیل ہوگا. افغانستان بھی شاید 2 بن جائیں. خراسان کے علاقے کہاں سے کہاں، یہ پورا اس ایریا کا جغرافیہ تبدیل ہوگا. وہ جو اس کو چکن نیک کہتے ہیں بنگلہ دیش والے، جو انڈیا کی چکن نیک ہے، وہاں پہ بھی تبدیلیاں آئیں گی. اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اگر میرے ملک کو ان بڑوں کی لڑائی میں انہوں نے ختم کر دیا. جو پہلی جنگ عظیم تھی، دوسری تھی، ترکی کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے اپنے لڑائی لڑتے لڑتے ترکی کے حصے بکھرے کر دیے. اتنا سا ترکی بچا تھا تو اس کے لیے مصطفیٰ کمال نے ٹریپولی کے اندر دوسری جگہ پہ جنگیں لڑی اور یہ حصہ بچ گیا. انہوں نے اس کے بھی حصے بکھرے کر لیے تھے. اس بیک گراؤنڈ میں میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوں. میرے ملک کے فوجیوں، آپ کا خیر خواہ ہوں. میری وطن کی فوج ہے، میرے وطن کے جرنیل ہیں، لیکن کوئی ہدف ہی نہیں ہے. بالکل کوئی جو کہا تھا نا میرے سوا نہ سدا، مطلب یہ جو میرے لشکر ہے جچدا نہیں، نہ سدا ہے، یہ جچدا نہیں، جچتا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ اپنا کرم کرے. ہم ایران کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اور ان کو شکست دینے کے لیے دعائیں بھی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں کریں گے. صرف سجد میں رہ کے ایران کی فتح کے لیے دعائیں مانگیں گے، کیونکہ ایران اب مکہ اور مدینہ کو بچا سکتا ہے.
جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو امریکہ کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں بھی اگر انہوں نے اسی طریقے سے غلامی کی امریکہ کی تو سعودی عرب کے لوگ بھی اب تپے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک نیا نقشہ ہوگا. جنگ تو چھڑ چکی. نیا نقشہ ہوگا, نیا جغرافیہ ہوگا, نئے وسائل کی تقسیم ہوگی. اب تقسیم کرنے والا کون ہوگا؟ واشنگٹن یا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ سرزمین ایران ہوگی. اس لیے یہ مت بھولیں اقبال ایسے نہیں کہہ رہا تھا. اور پٹھانوں کے اندر بھی وہ چینج آئے گی جو اقبال نے کہی تھی. باقی تو یہ ملا ہیں افغانستان کے دین ملا فی سبیل اللہ فساد, یہ بھی اقبال کہہ رہا ہے. آج میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.